اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال الحسین علیہ السلام انما خرجت لطلب اصلاح فی امت جدی رسول اللہ ان آمر بالمعروف ونہی عن المنکر صلوات محمد عزیزان گرامی، آج کے پہلے خطبے میں سلسلہ مباحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری گفتگو اس عنوان پر جاری ہے کہ کربلا حق و باطل کا معیار ہے۔ اس موضوع پر، اس عنوان پر ہماری بحث اور گفتگو جو ماہ اذا سے، ایام اذا سے جس کا سلسلہ شروع ہوا ہے اور یہ سلسلہ ابھی جاری رہے گا، تو یقیناً اگر ہم نے اور آپ نے غور و فکر کیا ہو اور دیکھا ہو، اگر ہم نے کسی چیز کو سوچنے اور سمجھنے کی کوشش کی ہو، تو ہر عزادار کے اوپر، ہر ماتمدار کے اوپر، ہر وہ انسان کی جو اپنے کو حسینی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اس پر فرض ہے کہ وہ اس چیز کو سمجھے اور غور و فکر کرے کہ اگر ہم اپنے آپ کو حسینی کہتے ہیں تو ہمارے اندر صحیح اور غلط کو سمجھنے کی کتنی ہمت ہے، کتنی معرفت ہے، کتنا ہمارے اندر جذبہ ہے اور ہمارے اندر کتنی صلاحیت ہے۔ کیونکہ عزاداری ایک مشن ہے، ایک مقصد ہے علیہ السلام، اور عزاداری رسم نہیں ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ بس ہمارا کام مجلس کرنا اور مجلس کا دیا، بس نہیں۔ ایک مقصد ہے، ایک مشن ہے کہ جو صحیح اور غلط، حق اور باطل پر ہر انسان کو جانچنے اور پرکھنے کا جو معیار عطا کرتی ہے وہ ہے کربلا۔ کیونکہ سن 61 ہجری سے پہلے ہم نے پیغمبر کے زندگانی کا 63 سال دیکھا، سن 11 ہجری تک، اور سن 11 ہجری سے لے کر کے 61 ہجری تک 50 سال ہم نے وہ دیکھا کربلا سے پہلے کا دور علیہ السلام۔ اب اگر اس چیز کو اگر آپ غور و فکر کیجئے اور ذرا سا سمجھنے کی کوشش کیجئے تو انسان کو جانچنے اور پرکھنے کے لیے لمحے بھر کی ضرورت ہوتی ہے، عمر بھر کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ انسان کا ہر لمحہ آزمائش ہے، انسان کا ہر فیصلہ آزمائش ہے، انسان کا ہر موقف آزمائش ہے، انسان کا علیہ السلام ٹارگٹ یا مقصد آزمائش ہے۔ اب جب ہر مرحلہ ایک آزمائش ہے تو ہمارے کاندھوں کے اوپر، ہماری فکروں کے اوپر، ہمارے روحیے کے اوپر، خود ہمارے اپنے آپ کے اوپر کتنی بڑی ذمہ داری آتی ہے کہ ہم ہر لمحہ تیار رہیں کربلا کے موقف اور مشن پر باقی رہنے کے لیے، کیونکہ اب دوسری کربلا تو ہونی نہیں ہے۔ اب دوسرا کوئی حسین نبی جب تک ہمارے امام کا ظہور نہیں ہوگا کوئی آنے والا تو ہے نہیں۔ تو اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس موقف کو اور مشن کو بچا کر کے رکھیں،
اگر ہم بچا کر کے رکھ سکتے ہیں تو صحیح پر باقی رہ جانا یہ کمال ہے. میری بات سمجھیے گا، صحیح پر باقی رہ جانا یہ کمال ہے. کیونکہ آج کے زمانے میں انسان اتنا زیادہ خود کنفیوز ہے کہ وہ بآسانی اپنے دامن کو چھوڑا سکتا ہے کہ صاحب میری سمجھ میں کوئی بات نہیں آتی. کاش آپ کربلا سے پہلے کے اگر زندگانی میں یا اس دور میں یا اس عصر میں اور زمانے میں ہوتے، پھر کیسے سمجھ میں آتا. جہاں پر جاسوسوں کا پہرا بھی تھا، جہاں پر حکومت کا ڈر بھی تھا، جہاں پر علی کا نام لینا ایک جرم سمجھا جاتا تھا، جہاں پر محبت اہل بیت ایک جرم تھی، اہل بیت کے بارے میں حدیثوں کا بیان کرنے پر پابندی تھی، ایسے موقع پر آپ کیسے فیصلہ کر لیتے کہ میں کدھر ہوں؟ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی آج آپ دیکھیے ہر سال ریپیٹ ہوتی ہے یہ مجلسیں 2 مہینہ 8 دن کی، اور ہر سال بتایا جاتا ہے کہ یزید کون تھا، حسین کون تھے، کربلا کیا تھی، صحیح کیا تھا، غلط کیا تھا، معیار کیا تھا، حق کیا تھا، باطل کیا تھا. لیکن اس کے باوجود اگر آپ ہمارے سماج کو اور ہمارے یہاں کے افرادوں کو اٹھا کر کے ذرا سا ایک کسوٹی کے اوپر رکھیے تو معلوم دیا لمحے بھر میں جو اس کا ذہن اور مینٹالٹی ایک لمحے میں بدل جائے گا. ہم فیصلہ ہی نہیں کر سکتے ہم جا کدھر رہے ہیں. یہ بہت اہم بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر موضوع ذہن میں ہو تو بات سمجھ میں آئے گی کہ کربلا حق اور باطل کا معیار ہے. یہ ذہن میں رہے. اب آپ ذرا سا پیغمبر اسلام کے زمانے کو آپ دیکھیے. جو اسلام کا فائنل ورژن ہو، آخری نبی ہو، خاتم الانبیاء ہو، جو آخری رہنما اور لیڈر بن کر کے آیا ہو، اس کی مظلومیت کے لیے کیا یہ کافی نہیں ہے کہ اس کی جنازے پر 7 لوگ یا 11 لوگ رہے ہوں؟ غور کر رہے ہیں؟ جہاں بھئی کتنے دن پہلے یہ سوالات حاجی تھے. آپ ذرا سا غور کیجئے گا، چونکہ یہ سب چیزیں سمجھنے کی ہیں، مجلسوں میں خالی آہ واہ کرنے کی نہیں ہیں. کیونکہ جب تک آپ ان چیزوں کو سمجھیں گے نہیں آپ کو اہل بیت کی مظلومی نظر نہیں آئے گی. آپ ذرا سا بتائیے 18 ذی الحجہ غدیر کا موقع، 12 دن کے بعد محرم، 12 دن ادھر، محرم کا 30 دن ادھر لے لیے، صحیح ہے 42 دن، اور 28 دن ادھر لے لیے، کتنے ہو گئے؟ بمشکل تمام 2 مہینہ 10 دن. 2 مہینہ 10 دن کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی کل 70 دن. سمجھ رہے ہیں نا؟ کل 70 دن. 70 دن کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی پیغمبر کے اعلان سے لے کر کے پیغمبر کی وفات کے بیچ میں یہ 70 دن میں کیا پروپیگنڈا ہو گیا کہ یہ جو سوالات حاجیوں کا ایک امڑتا ہوا سیلاب نظر آ رہا تھا وہ کہاں گیا؟ جو پیغمبر کی صحابیت پر اور اصحاب ہونے پر فخر کر رہے تھے وہ کہاں گئے؟ کیوں پیغمبر کے جنازے میں 7 آدمی یا 11 آدمی، اس سے زیادہ کی تعداد نہیں ملتی ہے. اس سے بڑی مظلومیت ہو کہ جو رئیس ہو اپنے زمانے کا، مذہب کے پہنچانے والا، کہ جو فائنل ورژن ہو، جس نے الیوم اکملت کی سند بھی دے دی ہو، قرآن کی آیت بھی نازل ہو گئی ہو، اس کے بعد اسی کے جنازے پر 11 افراد ہوں. یہ مظلومی کم ہے؟ بہت بڑی ہے. آج ہم لوگ بہت آسانی سے اسی چیز کو نہیں سمجھ پاتے. ہم تو یہی کہتے ہیں پتہ نہیں کیا بات ہے میری سمجھ میں نہیں آتا، لوگ تو ساتھ چھوڑ کر کے جا رہے ہیں. میں آپ کو ان 70 دن کا حساب مانگتا ہوں. آپ ذرا سا بتائیے کیا بات تھی جو 1.25 لاکھ سے 7 لوگوں میں تبدیل ہو گئے؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں.
اور ہر اس افراد سے سوال کرتا ہوں جو اس ذہنیت کے مالک اور بیمار قسم کے افراد پائے جاتے ہیں، ان سے سوال کرتا ہوں کیا وجہ ہو گئی کہ 1.25 لاکھ حاجیوں کے مجمع میں پیغمبر موجود تھے؟ یہ حاجیوں کی بات ہو رہی ہے، مسلمانوں کی نہیں، مسلمانوں کی تعداد تو اور زیادہ ہے۔ جبکہ ابھی ہمارے یہاں کسی عام انسان کی موت ہو جائے تو آپ بتائیے، ہم یہ بھی نہیں دیکھتے کہ یہ شرابی تھا، جواری تھا، بے ایمان تھا، مکار تھا، فتین تھا، مومن تھا، غیر مومن تھا، نمازی تھا، غیر نمازی تھا، کیا تھا کیا نہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں صاحب چھوڑ دو اس کو، جو کچھ تھا وہ اللہ بہتر جانے، اب اس کو کفن دفن اور اس کی تدفین میں جا کر کے ہمیں مٹی دینا ہمارا کام ہے۔ کیا پیغمبر کی اس سے بھی زیادہ ویلو کم تھی؟ آپ ذرا سا اندازہ لگائیے کتنا بڑا اعلامیہ ہے۔ کیا پیغمبر کا رتبہ اس سے بھی زیادہ کم تھا؟ یہ گریا کا مقام نہیں تو اور کیا ہے میرے عزیزوں، یہ رونے کا مقام نہیں تو اور کیا ہے۔ آج ہمارے محلے میں کسی کی مٹی ہو جائے، ہم یہ نہیں پوچھتے صاحب یہ مرنے والا کس فرقے کا تھا، پوچھتے ہیں نہیں، ہم چلے جاتے ہیں یہ سوچ کر کے کہ تشییع جنازے میں شرکت کرنا ہمارے گناہوں کو پاک کر دیتا ہے، ہمارے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بنتا ہے۔ لوگ پیغمبر کے جنازے کو کیسے چھوڑ کر کے چلے گئے، میری سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ بھی کل 8 آدمی 7 آدمی 11 آدمی، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہی ہو گیا کہ کتنا بڑا پروپیگنڈا اور شریعت تھا جو رچا گیا اور شکار ایسے افراد ہو گئے۔ تو آج آپ کم سے کم اللہ سے شعور مانگیے کہ کم سے کم حق اگر پہچان لیا ہے تو باقی رہیے، اور اگر نہیں پہچانا ہے تو اللہ سے دعا کیجیے حق دکھا دے آپ کو، سمجھ رہے نا، حق دکھا دے۔ کیونکہ 70 دن میں جو 1.25 لاکھ مسلمان 7 میں یا 11 میں بچ سکتے ہیں، اب آپ ان سے توقع کیجئے کہ شہزادی کے جنازے میں اس کے 75 دن اور جوڑ لیجئے، یعنی 70 دن 140 اور 145 دن، اور اگر 95 دن تو اس میں 145 میں 20 دن اور جوڑ دیجئے، 165 دن۔ بس 165 دن میں 2 معصوم اور معصومہ کا جنازہ گیا۔ پیغمبر کی اس بیٹی کے جنازے میں کئی لوگ تھے؟ اٹھائیے، تب غور کر رہے نا۔ یہ میں اس لیے وہ کہہ رہا ہوں جو آج بہت آسانی سے وہ کہتے ہیں صاحب یہ مجلس ماتم کے اوپر کیوں روتے ہو؟ ہم نہیں روئیں گے تو کون روئے گا؟ تم بھی رو، کیونکہ جس کو جس گھرانے سے جتنی محبت ہوتی ہے نا اس کے اتنا ہی درد پایا جاتا ہے۔ اب آپ ذرا سا سمجھیے، آپ رئیس ہو جائیں، اپنے یہاں کے حاکم ہو جائیں اور آپ کا ساتھ سب چھوڑ دیں، آپ کے اوپر کیا بیتے گی؟ اس کے بعد آپ پنک پنک کر کے کنارے ہوتے جائیے، صاحب میں اس لیے کنارے ہو گیا، میں اس لیے کنارے ہو گیا، میں اس لیے کنارے ہو گیا۔ آپ اپنے کنارے ہونے کی وجہ بتاتے رہیے۔ کبھی پیغمبر کے درد کو بھی سنا کہ 1.25 لاکھ حاجی اگر چھوڑ کر کے پیغمبر کو چلے جائیں اور جنازے میں 7 لوگ یا 11 لوگ موجود ہیں تو اس کے اوپر کیا بیت رہی ہوگی؟ اس کے وسیع کے اوپر کیا بیت رہی ہوگی؟ خود اس کی بیٹی کے اوپر کیا بیت رہی ہوگی؟ اور اتنا ہی نہیں، آج ہمارے یہاں مٹی ہو جاتی ہے تو کم سے کم عورتوں کے اندر یہ تو خوبیاں پائی جاتی ہیں کہ مردوں کے ساتھ ساتھ یہ عورتیں بھی تو جاتی ہیں نا۔ کس لیے جاتی ہیں؟ پرسہ دینے کے لیے۔ آپ تاریخ میں دکھائیے پیغمبر کے جنازے اور پیغمبر کی مٹی ہونے کے بعد شہزادی کے گھر میں کئی لوگ گئے پرسہ دینے، کئی عورتیں گئی۔ تاریخ پڑھیے جا کر کے۔ اب آپ کہیں گے صاحب ارے یہ سب نہ پڑھیے، اختلافات ہو جائے۔ کیسا اختلاف؟ جو پیغمبر کا نہیں وہ ہمارا نہیں، جو آل رسول کا نہیں وہ ہمارا نہیں، جو حسین کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ ایک سلوات تو پڑھیے کم سے کم۔ غور کر رہے ہیں نا؟ یعنی یہ سب مولانا علمدار کی باتیں نہیں میرے عزیزوں، یہ کتابوں میں موجود ہے، کتابوں میں پایا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ اب اس کے بعد جیسے میں نے بتایا نا کہ ادھر پیغمبر کا 70 دن اور ادھر شہزادی کے 75 دن سے 95 دن، دونوں دنوں کو ملا دیے تو 165 دن ہوتے ہیں۔ 165 دن ادھر
اور اس کے بعد آ جائیے علی کی شہادت پہ. علی کے جنازے پہ کئی لوگ تھے؟ غور کر رہے ہیں؟ علی کے جنازے پہ کئی لوگ تھے؟ یہاں تک کہ علی کو لوگ مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. اس سے بڑا المیہ کیا ہوگا؟ غور کیجئے ذرا سا کہ جب یہ خبر ملی کہ صاحب علی جو ہیں مسجد میں شہید کر دیے گئے، ان کے سر کے اوپر ضربہ لگی، تو لوگوں نے یہی سوال کیا کیا علی نماز بھی پڑھتے تھے؟ الیاذ باللہ. اس کا مطلب آپ جانتے ہیں پروپیگنڈا کتنا عظیم تھا. یعنی سن 11 ہجری سے لے کر کے اور سن 40 ہجری اگر آپ کل ملا کر کے دیکھیں تو 30 سال، زیادہ تو نہیں نا، 30 سال میں جنہوں نے علی کو تلوار چلاتے دیکھا تھا، مارکے خیبر و خندق، بدر و حنین، فاتح خیبر، سب کچھ دیکھا تھا، وہ 30 سال میں تلوار اگر سمیٹ کر کے اس کے گلے میں ریشمان ظلم ڈال دیا جائے، یہ مصدومی نہیں ہے. اس کے جنازے میں دیکھیے کئی لوگ تھے. اتنی مظلومیت کا جنازہ تھا کہ علی کا جنازہ ایک جنازہ نہیں اٹھا ہے کہ معلوم یا کل آپ کی اولادیں آپ کے جنازے میں نہیں تھی. میں آپ کو مظلومیت کی داستان بتا رہا ہوں تاکہ آپ سمجھیے. آج ہم لوگ سوچتے ہیں بہت آسانی سے دین مل گیا، ہم ان کی مخالفت کر لیں، ہم ان کی مخالفت کر لیں. جا کر کے اس پیریڈ کو جا کر کے دیکھو جو میں 50 سال کی ہسٹری کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. علی کا 4 یا 5 جنازہ بنایا گیا. سمجھ رہے ہیں نا؟ ایک کوفے کی طرف گیا، ایک مدینے کی طرف گیا، ایک مکے کی طرف گیا، ایک دوسری طرف گیا. کہا کیوں؟ تاکہ اس کو بانٹ دو، تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چل پائے کہ علی دفن کہاں پر ہے. اس سے بڑی مظلومیت علی کو سنو گے؟ سمجھ رہے ہو نا؟ تو علی کا جنازہ اس طریقے سے تقسیم ہو گیا کہ خود گھر والے اپنے باپ کو بھی مٹی نہیں دے پائے، نشان مٹا دیا گیا. کیا تھا؟ اس کے بعد جب حسن کی باری آئی، یہ پنجتن کی بات بیان کر رہا ہوں، حسن کی باری آئی تو آپ بتائیے حسن کے جنازے پر تیر بارانی کس نے کی؟ آ کر کے دوسرا کفن پہنایا گیا یا نہیں پہنایا گیا؟ رسول کے پہلو میں نواسے کو کیوں نہیں دفن دے دیا اور آ کر کے وہی بقیع میں دفن کر دیا؟ آپ بتائیے کئی لوگ تھے حسن کے جنازے میں؟ اور حسین کا جنازہ تو اٹھ ہی نہیں پایا. یہ پنجتن ہیں، یہ پنجتن جن کے صدقے میں یہ کائنات پیدا ہوئی ہے. اب آپ ذرا سا سمجھ رہے ہیں کہ شریعن کسے کہتے ہیں، مکاری کسے کہتے ہیں، پروپیگنڈا کسے کہتے ہیں، دین پر باقی رہنا کسے کہتے ہیں، حق کی پہچان کسے کہتے ہیں. باطل کے لشکر میں اور گروہ میں شامل ہو جانا تو بہت آسان ہے، پنک کر کے چلے جانا تو بہت آسان ہے، لیکن حق کی راہ پر باقی رہنا یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. کیونکہ اس راہ میں جتنی بھی دشواریاں آتی ہیں، اگر تمہارے اندر کلیجہ پایا جاتا ہے تو برداشت کر لو، ورنہ آپ بتائیے. ابھی یہی 10 صفر 9 صفر جناب عمار یاسر کی شہادت کا دن تھا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ صحابی پیغمبر کی شہادت کا دن. اب آپ ایمانداری سے بتائیے ان کے ماں باپ کے ساتھ کفار نے کیا کیا تھا؟ اس وقت کے کفار کی بات ہو رہی ہے جو اس دور میں تھے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ پتھر سینے پر رکھ کر کے کفار اس کے اوپر کھڑے ہو جاتے تھے اور یہی کہتے تھے تم کہو خدا نہیں ہے، تم اسی خدا کو مانو جس کو ہم مانتے ہیں. لیکن ان کے باپ یہی کہتے تھے احد احد صمد صمد. اس کا مطلب کیا تم کبھی اس منزل سے گزرنے کے لیے تیار ہو؟ ہم تو اتنے ڈرپوک ہیں کہ صاحب اگر کوئی بات کانوں کان اوڑھتی ہوئی آ رہے تو ہم میدان عمل سے بھاگ جاتے ہیں. ٹکنا تو بہت دور کی بات ہے، مشن پر باقی رہنا تو بہت دور کی بات ہے. آپ غور کر رہے ہیں نا؟ انہی کی ماں کے ساتھ یعنی جناب عمار یاسر کی ماں جناب سمیہ، ان کو کیا کیا گیا؟ ان کو ذرا سا آپ دیکھیے،
یعنی لٹا کر کے ہاتھ اور پیروں میں کیلیں جڑ دی گئی اور دھوپ کی شدت میں اور صحرا میں چھوڑ دیا گیا کہ ایسے ہی یہ مر جائیں. ہو سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ ایسے ہی نہیں پیغمبر نے کہا تھا کہ عمار کو فرقہ باغیہ اور طاغیہ شہید کرے گا. عمار معمولی شخصیت نہیں تھے اور ہم، اسی لیے شاید علی نے کہا تھا فَإِنَّ الْعَمَّارِ، کہاں ہے عمار، کہاں ہے مالک، کہاں ہے فلاں. اس لیے کہ علی کے درد کو کبھی جا کر کے تو سمجھو، ورنہ ساتھ چھوڑ کر کے بھاگنے والے تو بہت سارے لوگ تھے، لیکن پیغمبر کے وصی نے یاد کن مخلصین کو کیا؟ جن کے اوپر 100% بھروسہ تھا، یاد انہیں کیا. ورنہ ہر ایرے غیرے دعوے دار کو کبھی بلایا نہیں جاتا، کیونکہ جس کے اوپر 100% بھروسہ نہ ہو یہ کب دھوکہ دے جائے پتہ ہی نہیں چلے گا. بلایا اسے جاتا ہے، یاد اسے کیا جاتا ہے جس پر آنکھ بند کر کے 100% بھروسہ ہو کہ اگر میں غلط بھی ہوں گا تمہارے نظریے کے اعتبار سے، پھر بھی میں ساتھ چھوڑ کر کے جانے والا نہیں ہوں، جبکہ امام معصوم سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی. لیکن اگر آج کے زمانے کے دیکھ لیے تو بہت سارے جتنے اسلامک اسکالر بنتے ہیں، انہیں شرم نہیں آتی کہ امام معصوم کے خلاف آواز بلند کرتے ہو. کیسے اسکالر؟ جب تم اسلام کو صحیح طریقے سے سمجھ نہیں پاؤ گے تو اسلامک اسکالر کیسے؟ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ آپ سمجھیے گا. اس کے بعد سن 61 ہجری آ جائیے. سن 61 ہجری میں حسین کے ساتھ کیا کیا؟ کون لایا گھیر کر کے؟ ہم؟ آپ؟ نہ ہم تھے نہ آپ تھے، نہ آج کے زمانے کے لوگ تھے. اس زمانے کے جو لوگ تھے، جو جن کا پیروکار کہلایا جاتا تھا، چونکہ پیروکار کو ہی شیعہ کہا جاتا تھا، جو جس کا ماننے والا ہو، چاہے معلوم یا امیر شام کا ماننے والا ہو تو اس کا شیعہ کہلایا جاتا تھا، ابن زیاد کا ماننے والا ہو تو اس کا شیعہ کہلایا جاتا تھا، عمر سعد اور عمر عاص کا ماننے والا اس کا شیعہ کہلایا جاتا تھا. سمجھ میں آ رہے ہیں نا؟ یہ میں وضاحت اسی لیے کیے دے رہا ہوں کہ آپ اس زمانے کے لوگوں کو آج کے زمانے کے لوگوں پر، جب کربلا معیار حق اور باطل ہے، کیونکہ 10 محرم کے بعد سے صرف 2 ہی فرقہ رہ گیا تھا، یا حسینی یا یزیدی، کوئی فرقہ نہیں رہ گیا. اب جا کر کے فیصلہ کر لینا تم کدھر ہو، حسینیت کی طرف یا یزیدیت کی طرف. ایک سلوات تو پڑھیے سمجھ. اگر آخری بات کہہ کے نتیجہ دیا جائے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج ہم سے پوچھتے ہو کیوں روتے ہو؟ بتاؤ، رسول سے لے کر کے حسین تک میں نے گنا دیا. آج ہم اگر کلمہ پڑھ کر کے پیغمبر کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہ کہیں، مسلمان ہیں؟ علی ولی اللہ نہ کہیں، مومن ہیں؟ اب چاہے جتنے کلمے پڑھ دو، اگر یہ 2 کلمہ نکال دیا تو کچھ نہیں ہو، اور چاہے جتنا یہ 2 کلمہ پڑھ لو، اگر لا الہ الا اللہ نکال دیا تو کچھ نہیں ہو. سمجھ رہے؟ کچھ نہیں ہو. اب جا کر کے فیصلہ کرنا کہ لا الہ الا اللہ سے چل رہے ہو، محمد رسول اللہ تک آئے ہو، علی ولی اللہ کے راستے کو طے کر رہے ہو. اب اس کے بعد کا جو مرحلہ جاتا ہے تب سمجھ میں آئے گا کہ کربلا معیار حق اور باطل کیوں قرار پائی، کیونکہ جس نے اس راہ میں اپنا سب کچھ لٹا دیا، اب اگر ہم اس کے لیے گریہ بھی نہ کریں تو اس سے بڑی بدبختی ہماری کیا ہو سکتی ہے. اور اس سے بڑے افراد تو وہ جواب دہ ہوں گے کل قیامت کے دن کہ جو موقع پا کر کے بھی حسین کے اوپر گریہ نہیں کرتے. سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ معیار حق اور باطل کربلا ہے، اور اگر کربلا کو ہم نے نہیں سمجھا تو گویا ہم نے نہ حسینیت کو سمجھا اور نہ یزیدیت کو سمجھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ صلوات پڑھیں مولا عزیزان گرامی، آج کے دوسرے خطبے میں سلسلے مباحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری گفتگو اس عنوان پر جاری ہے کہ کربلا کی تحریک میں خواتین کا کردار۔ حضور والا، اگر آپ کربلا کی ہسٹری پڑھیے تو آپ دیکھیے جہاں پر ہاشمی گھرانے کی سیدانیاں تھیں وہیں پر غیر ہاشمی بھی خواتین تھیں، جن کے بارے میں اگر آپ دیکھیے تو کیا شکنجہ انہیں نہیں کیا گیا؟ اسیر انہیں نہیں بنایا گیا؟ بھوک اور پیاس کی صحبتیں انہوں نے برداشت نہیں کی؟ لیکن اگر آپ ذرا سا اسی خاتون میں سے ایک خاتون کا نام ملتا ہے کباشا یا کبشا، دونوں میں زبر اور ساکن کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، جو تاریخ میں نام ملتا ہے۔ یہ کنیز تھی، سمجھ رہے ہیں؟ اور اس کو امام حسین علیہ السلام نے 1000 چاندی کے سکے جو درہم ہوا کرتے تھے اس سے خریدا تھا اس کنیز کو، اور اس کنیز کو جو ام اسحاق ہیں یعنی جناب فاطمہ صغریٰ کی ماں، ان کی خدمت کے لیے ان کو دیا۔ اس کے بعد آپ نے یعنی ان کی شادی اپنے ایک غلام سے کر دی۔ اس کے بعد ان کا ایک بیٹا پیدا ہوا جسے سلیمان کہا گیا۔ سمجھیے گا آپ، ان کا ایک بیٹا سلیمان پیدا ہوا، اور اس بیٹے کو یعنی حسین نے اپنا امین اور امانت دار بنا کر کے ابن ذات تک بھیجا۔ سمجھیے گا، ہسٹری پڑھ رہا ہوں ذرا سا تاکہ آپ اس چیز کو سمجھیے۔ آج جو لوگ کہتے ہیں نا کہ کیا بتائیں، بس ہم تو فلاں ہیں، فلاں چھوڑ دیجئے۔ کردار میں فلاں ہو تو میرے سر آنکھوں پر، اور اگر کردار نہیں ہے تو چاہے نبی کا بیٹا ہوگا، قرآن لعنت کر کے بتائے گا کہ نبی کا بیٹا ہونا بھی کمال نہیں۔ کردار ہونا چاہیے، تقوی ہونا چاہیے، ورع ہونا چاہیے، پرہیزگاری ہونی چاہیے۔ یہ سب چیزیں جو ہیں اہمیت رکھتی ہیں۔ بقیہ اسلام میں حسب نسب کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ قرآن کی روح سے آج جیسے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں صاحب رسول کی زوجہ ہو جانا کمال ہے۔ زوجہ ہو جانا کمال تو ہے، لیکن منصب پر باقی رہنا یہ بھی تو کمال ہے، ورنہ قرآن نے پیغمبر کی بیویوں کے اوپر بھی لعنت کی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہم تو بھیا قرآن کو ہی مانتے ہیں۔ اب کردار کو کردار سے ملائیے۔ یہ میں نے اس لیے پڑھا تھا کہ آپ کربلا کی تحریک کو ذرا سا وہ کیجیے گا۔ اب ایمانداری سے بتائیے کہ یہ جو ابن ذات تک امام نے اپنا پیغام اس کے ذریعے اس کنیز کے بیٹے کو جس کا نام سلیمان تھا بھیجا، اور بھیجنے کے بعد ابن ذات نے اسے شہید کرا دیا۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ ایمانداری سے بتائیے امام حسین کو بھروسہ کس پر آیا؟
آج ہم لوگ کہتے ہیں نا ارے یہ صاحب آپ جانتے نہیں، آپ جانتے ہیں۔ آج بہت سارے اوپر ہم لوگ ایک دوسرے کی انگوش نمائی کرتے ہیں نا، یہ وہ آپ جانتے نہیں۔ اگر حسین کنیز کے بیٹے کو بھیج رہے تھے، اہل حرم میں سے کسی نے انگلی اٹھائی؟ کیوں؟ کیونکہ جانتے ہیں امام وقت جو کرے گا وہ بہتر کرے گا۔ لیکن ہم اور آپ اگر دولت کے نشے میں اور پاور کے نشے میں چور ہوں تو ہم تو یہی سوچیں گے مسجد میں آ جائیں تو یہ مسجد کا کمال نہیں ہے، بلکہ میرے آنے سے مسجد کی رونق بڑھ جائے گی۔ ہیں بہت سارے ایسے لوگ جو بہت بلند ہیں، کچھ تو ایسے تھے ہیں اس مزاج کے، صاحب دین کی مسجد میں ہم تو نماز نہیں پڑھتے، میرے یہاں ٹائلز لگی ہے، اب آ کے بھیا تم بھی دیکھ لو یہاں بھی ٹائلز لگی ہے، اب تو پڑھ سکتے ہو نا، ایک صلوات تو پڑھیے کم سے کم۔ صرف میں ایک مزاج کو، یہ جو بات میں نے عرض کی ہے صرف ایک مزاج کو، کہ اس کا مطلب ہم مسجد میں آ جائیں گے تو مسجد کا وقار بلند ہو جائے گا، یہ مینٹالٹی استغفر اللہ اگر پیدا ہو گئی تو تم لاکھ کچھ بھی ہو جاؤ، تمہارے منہ پر تمہاری نماز مار دی جائے گی، تم لاکھ خیرات کرنے والوں میں رہو، تمہاری خیرات تمہارے منہ پر مار دی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر چیز مزاجی پر تو ڈیپینڈ کرتی ہے، ورنہ آپ بتائیے یہ جو کبشہ اس کا بیٹا جو ابن زیاد کے یہاں گیا تھا قاصد بن کر کے اور شہید ہو گیا، میں آپ سے سوال کرتا ہوں ابھی کسی راہ میں میرے بیٹے کو ذرا سا تکلیف ہو جائے، جو ہی واسیوں میسج دے رہا ہوں، تکلیف ہو جائے تو دوبارہ اس میدان میں میں نہیں آ سکتا، یہ میرا مزاج ہے، یہ میرا مزاج ہے، میں نہیں آ سکتا، اور اگر آؤں گا تو میں پھر اپنی چلاؤں گا، جو میں کہوں وہ چلتی جائے۔ میرا سلام ہو کبشہ کے اوپر، بیٹا شہید ہو گیا لیکن حسین کے ساتھ ساتھ یہ کربلا آ گئی، سمجھیے گا میں نتیجہ دے رہا ہوں اور میسج دے رہا ہوں تاکہ آپ اس چیز کو سمجھیے کہ حق کی راہ میں اگر موقع پر باقی ہو تو اہمیت ہے، اور اگر موقف سے پیچھے ہٹ گئے تو تمہارا کوئی ویلو نہیں ہے۔ حبطت اعمالکم و اعمالہم، تمہارے اعمال اور ان کے اعمال حبط کر لیے جائیں گے، یعنی جسے کہتے ہیں سیکورٹی ضبط ہو جانا، بالکل ویسے ہی بینک کا اکاؤنٹ میرا ہو، پیسہ میرا ہو، حکومت کہہ دے صاحب سیل کر دیا جائے، اب نکال کر کے دکھاؤ تو جانے، جب تک کہ وہاں سے آرڈر نہیں ہے نا، اسے کہتے ہیں حبط کرنا، سیکورٹی ضبط کر لینا۔ آج ہم لوگ اسی چیز کو بھول جاتے ہیں، ذرا سا ہمارے مزاج کے خلاف ہوا ہم تو یہ نہیں چاہتے۔ اللہ کے بندو، اسلام کی راہ میں اگر تم مومن ہو تو مومن کا مطلب ہی یہی ہے کہ 40 دن بیتے گا نہیں کوئی نئی پریشانی آنی ہی آنی ہے۔ اب اگر کوئی نئی پریشانی آ رہی تو اللہ کا شکر ادا کرو، اس کا مطلب میں مومن باقی ہوں، اور اگر اللہ نے بغیر امتحان کے تمہیں چھوڑ رکھا ہے تو جا کر کے نظر ثانی کرنا اعمال اس قابل ہے یا اللہ نے رسی میں ڈھیل دے رکھی ہے۔ ایک صلوات پڑھیے سب مل کر کے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب یہ جو کبشہ تھی، بیٹا تو شہید کہاں پر ہو گیا؟ ابن زیاد کے یہاں، شوہر آ کر کے کربلا کے شہیدوں میں سے ایک شہید، سلام ہو میرا۔ کون تھی یہ؟ کنیز، سیدانی نہیں تھی، اہل بیت کے گھرانے سے نہیں تھی، حسب نسب اپنی جگہ پر تھا، لیکن مشن اور مقصد میں شریک کہاں تک تھی؟
جہاں تک حسین اور حسین کی بات سنو گے، امام حسین علیہ السلام نے یہی کہا نکلنے سے پہلے مدینے سے کہ جو لوگ میرے ساتھ آنا چاہتے ہیں آ جائیں، جو لوگ میرے ساتھ چلنا چاہتے ہیں چلیں، لیکن انہیں یقین رہے کہ میرے ہر قدم کے پر صرف دشواریاں اور پریشانیاں ہی ہیں، اور میرا انجام لاسٹ میں میری شہادت ہے۔ اگر میں حشرات الارض یعنی کیڑے مکوڑوں کے بلوں میں بھی چلا جاؤں گا تب بھی یہ ظالمین مجھے ڈھونڈ نکالیں گے اور مجھے شہید کر دیں گے۔ اب تم میں سے کون ہے جو میرے ساتھ آئے گا اور کون ہے میرے ساتھ چلے گا؟ سمجھ آ رہا ہے؟ ایسے موقع پر اگر کوئی بات کہہ دی جائے تو جب امتحان اور آزمائش کی منزل آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ قلت دیانون، وفا کرنے والے دوست نہ کے برابر ہوتے ہیں۔ گھر میں بیٹھ جانا، بیٹھ کر کے اللہ اللہ کی تسبیح کر لینا تو بہت آسان ہے، میدان عمل میں آ کر کے بھوک پیاس صعوبتیں پریشانیاں آزمائشیں یہ برداشت کرنا بہت مشکل ہے۔ اب جا کر کے پلٹ کر کے دیکھنا کہ تم کوفے کے شیعوں میں سے ہو یا مدینے کے شیعوں میں سے ہو یا مکے کے شیعوں والے میں سے ہو یا علی کی اولاد کی اس آواز کے اوپر لبیک کہنے والوں میں سے ہو، اب چاہے کنیز کے بیٹے ہو، چاہے سید زادے ہو، چاہے غیر سید زادے ہو، جو بھی ہو، اگر جذبہ حسینی ہوگا تو وہ مقصد حسینی پر قائم رہے گا، اور اگر جذبہ حسینی نہیں ہوگا تو کچھ بھی ہو سکتے، حسینی نہیں ہو سکتے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ کچھ بھی ہو سکتے ہو، ورنہ آپ بتائیے کبشا نے اپنے بیٹے کی شہادت دی، چوں چرا کہو مولا میرا بیٹا شہید ہو گیا؟ نو، کچھ نہیں کہا، یہ بھی احسان نہیں جتایا میرا بیٹا شہید ہوا ہے، مجھے وی آئی پی ذرا سا ٹریٹمنٹ چاہیے، کچھ کہا نہیں۔ شوہر بھی شہید ہو گیا، تب بھی نہیں کہا ہم سیدانیوں کا ساتھ چھوڑ دیں گے، اور اس کے بعد سیدانیوں کے ظلم کو بیان کیا گیا، کبشا کے اوپر جو ظلم ہوا وہ بیان کیا گیا، لیکن کیا یہ پنک گئی؟ نہیں۔ ہمارے یہاں خرابی میرے عزیزو ہاتھ جوڑ کر کے کہہ رہا ہوں، کیونکہ میں حالات کے اوپر پڑھ رہا ہوں، کسی خاص کے اوپر نہیں کہہ رہا ہوں، تاکہ ہدایت دے رہا ہوں، تاکہ اگر کہیں سے اگر ہماری ذہنیت اور نیت میں ڈاماڈول ہو تو ہم حق پرست رہیں، حق پرستی پر باقی رہیں۔ یہی معراج ہے، یہی بلندی ہے، یہی حسینیت ہے۔ اب ان کے اوپر جو ظلم ہوا تو انہوں نے یہ نہیں کہا، ورنہ آپ دیکھیے تاریخ میں چند ہی بیویوں کا تو تذکرہ کیا جاتا ہے، ورنہ آپ بتائیے کہ ان کی چادر نہیں چھینی؟ کہ ان کو رسن میں جکڑا نہیں گیا؟ کہ ان کو بھوکا پیاسا نہیں رکھا گیا؟ کہ ان کو کربلا سے لے کر کوفہ، کوفہ سے لے کر کے شام تک کا سفر طے نہیں کرایا گیا؟ لیکن کہیں پر اف کہا ہو تو بتاؤ، کہیں پر یہ تکلیف کا اظہار کیا ہو تو بتاؤ۔ اب اس کے بعد اگر ہم کہیں انہی کی یاد میں اربعین واق پر جائیں تو یہ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام اگر پیدل چل سکتی ہیں تو ہمیں پیدل کتنا چلنا چاہیے؟ میرے عزیزوں ذرا سا سوچئے گا، حسین اور حسین نہیں بننا بہت مشکل ہے، ان کی راہ پر چلنا بہت مشکل ہے۔ امام نے یہی تو کہا کہ اگر تمہارے اندر صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہنے کی صلاحیت نہیں پائی جاتی تو تم جا کر کے اپنے آپ کو ذرا سا ٹٹولنا کہ تمہارے شکم میں رزق حرام تو نہیں پہنچ چکا ہے، کہ جس نے تیری صلاحیت کو ختم کر دیا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ آپ ذرا سا دیکھیے، آج 14 تاریخ ہے، اب اس کے بعد 20 اربعین حسینی، صحیح ہے نا؟ اربعین حسینی، اربعین حسینی پر اس میں سے کتنے افراد ہیں جو نہیں چاہتے کہ میں حسین کے لیے مشی کے لیے جاؤں؟ سب چاہتے ہیں، کوئی ایسا چھوٹا سا بچہ بھی نہیں ہوگا جو یہ کہے میں نہیں جاؤں گا، لیکن یہ علم، تابوت، مجلس، ماتم، گریو بکا،
یہ تعزیہ داری، یہ عزاداری، یہ زری کا بوسہ دینا، چومنا، یہاں پر شبیہ ہے۔ کیوں چومتے ہیں؟ کیونکہ ہم اصل تک جا نہیں پائے۔ جب اصل تک پہنچ جائیں گے تو وہاں دعا یہ ہے کہ جاؤں تو پلٹ کر کے نہ آؤں، کیونکہ کاش میرا خون، کاش میرا بدن، میرا جسم، میری روح وہیں رہ جائے، یہ تمنا ہے۔ لیکن اگر یہ تمنا ابھی تک پوری نہیں ہوئی ہے تو جیسے شبیہوں کا ہم احترام کرتے ہیں، ایسے ہی اپنے گھر سے نکلے نوابگنج کربلا کے لیے کہ مولا میں جو چل رہا ہوں یہ مشی کے لیے، اربعین حسینی کے لیے، میں یہ نہیں کہتا آپ بینر لے کر کے چلیے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نعرے لگاتے چلیے، نہیں، حسین کی راہ میں چلنا ہے، پیدل چلنا ہے، نہ نعرے کی ضرورت ہے نہ کچھ۔ ہاں آپ کالا لباس پہنیے اور یہاں سے لے کر کے آپ کربلا تک چلیے، چونکہ یہ اللہ کا شکر ہے ہمارے کانپور میں یعنی 40 واٹ ہے، اور سوٹر گنج مسجد سے لے کر کے نوابگنج کربلا تک شروع کیا گیا، اور الحمدللہ پچھلے سال تک جو مشاہدہ کیا گیا ہر جگہ سے لوگ پیدل پیدل۔ آپ بتائیے ہمارے یہاں جو ہی سے خدا سلامت رکھے ان افرادوں کو کہ جو یہاں سے نوابگنج کربلا تک چھوٹے چھوٹے بچے بھی گئے تھے، مجھے یاد ہے، جس میں میں خود نہیں تھا، میں تو شامل آگے سے ہوا تھا، لیکن اس سال ان کی حوصلہ افزائی کے لیے انشاءاللہ جو کاروان روانہ ہوگا اس میں میں خود بھی چلوں گا یہی ہری کالونی سے۔ صلوات تو پڑھیے سب لوگ۔ سمجھ رہے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ 40 حسینی معمولی چیز نہیں ہے، ہر قدم کے اوپر تو فرشتے پر بچھائیں گے نا، ہر قدم کے اوپر تو ہمارے گناہ جھڑتے جائیں گے نا، ہر قدم کے اوپر ہمارا قدم یہاں نہیں جائے گا، ہر قدم ہمارا کربلا سے نزدیک ہوتا جائے گا۔ ہم یہاں سے نوابگنج کربلا پہنچیں گے، ہو سکتا ہے مولا مجھے وہاں سے لے کے وہاں پہنچا دیں، میں بیٹھا نوابگنج کربلا میں رہوں، لیکن حقیقت میں جو 40 میں گئے ہوئے ہیں انہیں میں نظر آؤں کہ آپ تو مسجد سہلا میں بھی نظر آ گئے، آپ تو مسجد کوفہ میں بھی نظر آ گئے، آپ راستے میں فلاں موقع میں بھی نظر آ گئے، آپ مشی کے راستے میں بھی یہاں کے لوگ نظر آ گئے۔ اب آپ کو پتا چلے گا کہ ہم تو چلے یہاں تھے، اللہ نے ہماری شکل میں فرشتوں کو معین وہاں کا دیا جو نجف سے لے کے کربلا تک گئے۔ اب پتہ ہم یہاں سے لے کے تو نوابگنج گئے، لیکن اللہ نے فرشتوں کو بھیجا کہاں سے لے کے کہاں تک؟ نجف سے لے کر کے کربلا تک۔ اب اس کا ثواب ظاہر میں تو یہاں پر ملا، باطن میں وہاں کا مل گیا۔ ایک صلوات پڑھیے سب مل گئے۔ تو انشاءاللہ سب حاضر ہوئیے گا۔ ہری کالونی سے قافلہ جو روانہ ہوگا وہ تقریباً 11 بجے، ٹھیک ہے؟ اس لیے تاکہ راستے میں وہ تھوڑا تھوڑا بریک انشاءاللہ، تاکہ اطمینان سے آپ پہنچیے، اور وہاں پر پہنچنے کے بعد نوابگنج کربلا جو ہوگا وہ اعمال ویسے ہی اعمال 40 وہاں پر کرایا جائے گا، اور اس کا لطف انشاءاللہ دعا کیجیے گا ویسے اٹھائیے گا جیسے ہم کربلا میں اٹھائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی امیر المومنین علی بن ابی طالب وعلی فاطمہ محمد وعلی الحسن المصطفى والحسین شہید بکربلا وعلی ابن حسین محمد بن علی وجعفر محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى محمد بن علي وعلي بن محمد والحسن عليه الصلاة والسلام۔ اللهم صل على مولانا صاحب الزمان مائی آصل بید الطغیان وحادم یادن الشرک والنفاق۔ پروردگارہ ہماری اس قلیل سی عبادت قبول فرما لینا، پروردگارہ ہمارے اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما دینا، پروردگارہ جتنے بھی مومنین حاضر یہاں پر موجود ہیں ان کو کربلا کی زارہ سے شرفیاب فرما دینا، مولا ہم سب کو حقیقی عذاب برپا کرنے کی توفیق عطا فرما دینا، مولا ہمارے امام کے ظہور میں تعلق فرما، اور ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔